بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں ایسے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جو بڑا ہی پسماندہ سا علاقہ ہے۔ پریزیڈنٹ کے خطاب پر تو بہت بات ہو گئی ہے، سارا دن یہ ساری باتیں ماشاءاللہ ہم نے سنی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو گندم کا ایشو تھا یہ اب ختم ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں، ہم جاتے ہیں گراؤنڈ لیول پہ، آپ پتہ کریں تو کیا یہ لوگ بیچارے کس طرح یہ تباہ ہو گئے ہیں اور معاشی قتل ہو گیا ہے زمیندار کا۔ زمیندار تو بیچارے اس طرح بد دعائیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو کبھی زندگی میں 70 سال تک ایسی نوبت نہیں آئی تھی جو آج آ گئی ہے۔ کیا زمیندار ہماری ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب؟ ان کے ساتھ تو کتنے دن ہو گئے ہیں اس ایشو کو چلتے ہوئے، اور کتنی لوگوں نے کہا یہ کسان جو ہیں اب تو اس پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے مال مویشی، اپنے جتنے ہمارے ٹریکٹر ٹرالیاں ہیں، ہم احتجاج کے لیے لاہور کو بلاک کر دیں گے، جگہ جگہ ہم جا کے پورا احتجاج کریں گے۔ تو کوئی ان کی سنی نہیں رہا۔ ویسے زبانی کلامی ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کسان ہمارے 80% ہیں، یہ 80% آبادی ہے، یہ ہمارے ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ کیا ان کو تباہ کرنا یا ان کو اس طرح ختم کرنا ہمارے لیے بہتر ہے؟ جناب اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس کے اوپر کو ہم سب مل کے غور کریں۔ دیکھیں، 15,000 روپے کی ڈی اے پی کی بوری اس نے بیچارے نے لی، کسان نے، اس کے بعد ڈی اے پی ڈالی، اس کے بعد ڈیزل پیٹرول اتنا مہنگا لیا، اس کے بعد وہ کمیشن ایجنٹوں سے پیسے لے کے تو اس نے یہ سارا خرچہ کیا، زمین بگائی، سب کچھ کیا۔ تو اب وہ بیچارے کی گندم جو ہے وہ کوئی لے ہی نہیں رہا، وہ کمیشن ایجنٹوں کے جو ہے وہ تگوریاں بھر لیں گے، اس لیے کہ وہ تو من مانی کا ریٹ دے رہے ہیں۔ گورنمنٹ نے تو وہ سارے جتنے گودام تھے ان کے اوپر تالے لگا کے بند کر دیے ہیں۔ یہ کیا اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس کے اوپر کوئی، یہ کون سی کمیٹی تھی جس نے یہ باہر سے یہ گندم منگوا لی ہے؟ وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وہ گندم کھانے کے قابل ہے؟ وہ آپ نے سب لوگوں نے دیکھی ہوگی، وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس طرح ہے جیسے کوئی شہد کی مکھیوں کا کھگا خالی ہوتا ہے، اس طرح کے اتنے بڑی ٹرالیاں یہ ہم نے کھانی ہیں۔ وہ بیمار ہونا ہے لوگوں نے، اور تباہ کر دیا ہے کسان کو، اور کسان بیچارہ رو رہا ہے اور کوئی سن رہی ہے۔ انڈیا میں دیکھ لیں، کسان نے احتجاج کیا، پروٹیسٹ کے بعد کمیٹی بنی، انہوں نے ان کو پورا ریلیف دیا، کسانوں کو پورا ریلیف دے کے کہا کہ ہم آپ کے مطالبات پورے کرتے ہیں۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں جو پروٹیسٹ کرتا ہے، جو احتجاج کرتا ہے، اس کو لاٹھیاں مار کے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے کہ جائیں آپ پابند سلاسل رہیں۔ یہ تو بالکل ہی بڑا غلط مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر پورا غور کریں۔ اور یہ دیکھ لینا، میں 3 نمبر کا کینڈیڈیٹ تھا اپنے حلقے سے، پورے ڈسٹرکٹ میں نہ کوئی ایم پی ہوا ہے، نہ کوئی ایم این اے ہوا ہے، اور میں برجیز طاہر کے مقابلے میں 21,000 کی لیڈ سے جیتا ہوں، اور برجیز طاہر 6 دفعہ ایم این اے، گورنر اور وفاقی منسٹر رہا ہے۔ کیا ہے، لوگوں کو پورا ریلیف نہیں دے سکے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ، اور عمران خان کے نام پہ ہوا ہوں، عمران خان تیری عظمت کو سلام، کہ میں ایک یونین لیول کا بھی بندہ نہیں جو مجھے ایوان میں پاکستان نیشنل اسمبلی میں مجھے موقع مل گیا ہے۔ کس کے طفیل ملا ہے؟ اللہ کے بعد عمران خان نے انشاءاللہ لوگوں کے دلوں کو اور لوگوں کو کہا کہ میں اس ملک کی عوام کو ایک قوم بنانا چاہتا ہوں، اور قوم بنا کے رکھ دیا اس نے، اور اللہ کے فضل و کرم سے، اور جو کچھ وہ ہوچے ہند گنڈے کر رہے ہیں ہمارے حلقے میں، جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، جو پہلے کام تھے نا ہمارے دور میں، عمران خان کے دور میں، الیکشن میں انہوں نے رکوا دیے۔ پھر اب کیا ہوا
کہ انہوں نے وہ لمبے کر کے کہا جی یہ ہم لگوائیں گے. جب وہ ہار گئے وہاں پہ وہ کام پڑے ہوئے ہیں, پتھر وہاں پہ پڑا ہوا ہے, اور وہ دھول جو ہے وہ سارے جو اس سڑک کے قریب لوگ ہیں ان کے اوپر پڑ رہی ہے. یہ کوئی جمہوریت ہے؟ یہ کوئی اپنا قانون ہے؟ یا کوئی یہ ہے ایسا آئین ہے کہ جس میں کہ وہ ہار گئے ہیں, گورنمنٹ ان کی آ گئی ہے, پنجاب میں آ گئی ہے, مرکز میں آ گئی ہے, تو وہ لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ گراؤنڈ لیول پہ ہم گراؤنڈ گراس لیول پہ لوگوں کے, ہمیں تو لوگ گندم کے بارے میں گریبان پکڑنے پر گئے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں, قومی اسمبلی میں گئے ہیں اور آپ ہماری آواز وہاں پہنچاتے نہیں ہیں. میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے آپ کا آواز سارے عہد میں پہنچا دی ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کے ساتھ ہیں کسانوں کے. وہ پورے پاکستان کے کسان جو ہے وہ کوئی ایک پارٹی ہے, وہ جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ 85 ارب روپے کا بچہ اتنے بچے جو پہلی جماعت میں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 85 ارب کمیشن کھا گئی ہے وہ کمیٹی. اور اس دن وائرل ہوئی تھی, آپ نے دیکھی ہوگی وہ تصویر, آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو یہ عباسی صاحب اتنی باتیں کر کے گئے ہیں, اور جس طرح وہ کاکر صاحب نے کہا یار آپ تو ہمیں منہ چھپانے کے لیے نہیں چھوڑا, تو انہوں نے کیا کہا عباسی نے کہ جی آپ نے تو ہمیں وہ 85 ارب جو لے لیا آپ نے منہ چھوڑنا دکھانے کے لیے نہیں چھوڑا. اس کے اوپر کچھ غور کریں. بعد میں ایک سڑک ہے 5 چک سے 19 چک تک, وہ پتھر پڑا ہوا ہے اور وہ وہاں پہ خاکہ لگا ہوا ہے, وہ اس علاقے کی شامت آئی ہوئی ہے. یہ آپ کے ایڈمنسٹریشن کے لوگ ڈسٹرکٹ ننکانہ میں بیٹھے, واحد اکیلا آدمی ہوا ہوں پورے ڈسٹرکٹ میں, ایک ایم این اے, اور میں اپنے حلقے کی نمائندگی چاہتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وقت دیا تو انشاءاللہ پوری نمائندگی کریں گے. وہ 5 چک سے لے کر 19 چک تک جا کے ان کو کہیں ایڈمنسٹریشن آپ کی بیٹھی ہوگی کہ اس کا حال تو دیکھے لوگوں کا. اس میں تو کوئی نہ تمیز ہے پیپلز پارٹی کی, نہ تمیز ہے نون لیگ کی, نہ تمیز ہے اس میں پی ٹی آئی کی, نہ کوئی اور پارٹی کی. وہاں پہ لوگ رہ بستے ہیں, وہ بیچارے بد دعائیں دے رہے ہیں, کسان بد دعائیں دے رہے ہیں, ان کی کوئی سن ہی نہیں رہا. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے, میں ڈسٹرکٹ ننکانے کی تحصیل شاہ کوٹ سے بلانگ کرتا ہوں, وہاں پہ 1.5 سال ہوا ہے وہ سڑک ہمارے دور میں جب وہ سرور گورنر صاحب تھے اس نے وہ اس علاقے میں الیکشن لڑنے کے لیے منظور کروائی تھی, وہ لمبی ہوتی گئی اس لیے کہ یہ پتہ چلے کہ یہ جو سیٹ اپ آ گیا ہے اس نے بنانی ہے. وہ لوگ بیچارے پانی سڑک پہ پھر رہا ہے, اس کو بنوا دیں. پورے 1-2 لاکھ 1.5 لاکھ کی ہماری آبادی ہے اور لوگ بڑا تنگ کر رہے ہیں, پانی سڑک پہ پھر رہا ہے. مین روڈ ہے وہ ننکانہ شاہ کوٹ ہے, تو برائے مہربانی اس کا کوئی ان کو کہیں دیکھیں, یہ دیکھتے نہیں ان کو بھی یہ کیا ہو رہا ہے. وہ سڑک 1.5 سال سے اپروو ہوئی ہے, اگر یہ جون میں نہ بنی تو وہ پیسے لیپس ہو جائیں گے. وہ جس پہ اوپر پڑا ہوا ہے وہ پتھر پڑا, خاکہ لگا, اگر پیسے نہ لگے تو وہ بھی تو پیسے لیپس ہو جائیں گے. اور برجیز طاہر کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو سزا دینی ہے 3-4 سال, یہ سڑک اسی طرح ہی رہے گی. خدا کو خدا کا خوف کھائیں. میں اسی شعر کے ساتھ اپنی بات کو کروں گا کہ خوف خدائے پاک دلوں سے نکل گیا, آنکھوں سے شرم سرورے کونوں مکاں گئی. میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے یہ جھوٹ بول کے گئے ہیں اور کتنے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ہاؤس کو محفوظ رکھے, اور اس ہاؤس کو ہم چلانا چاہتے ہیں. یہ چلانے کے طریقے ہو رہے ہیں جو یہ کر رہے ہیں باسی صاحب, یا اور جو کہ آپ کو پتہ ہے جو کچھ ہوا ہے. وہ دانتریاں والے جو دندے نکالنے والے تھے ان کے کھاتوں سے 2.5 ارب روپیہ نکل آیا. وہ جو بچے تعلیم یافتہ تعلیم پڑھ رہے تھے ان کے کھاتوں میں اربوں روپے نکل آئے. کس نے بے ایمانی کی ہے, کس نے, آپ کو بھی پتہ ہے کیا منی لانڈرنگ ہوئی ہے, کیا سارا. عمران نے کیا کیا ہے؟ عمران نے تو آ کے لوگوں کو شعور دیا ہے, لوگوں کو 200 پرچہ دیا تھا اس نے, یہ 203 پرچے ہو گئے عمران خان پہ. بس اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. تیری اوٹ پناہ خدایا تے ہور نہیں کچھ سجدہ, جیڑا دیا آپ تو بالے او قد کسے تی بوجھدا. واخر دعوانا جناب